مکلفین کے احکام۔ سوال نمبر 23، کیا بچوں پر روزہ فرض ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے: مجنون یہاں تک کہ اس کا جنون جاتا رہے، سونے والا یہاں تک کہ بیدار ہو جائے، اور بچہ یہاں تک کہ بالغ ہو جائے۔ سوال نمبر 24، کیا حیض کی حالت میں عورت روزہ رکھ سکتی ہے؟ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے؟ سوال نمبر 25، مسافر کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے یا نہ رکھنا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو اتنے دن گن کر بعد میں روزہ رکھ لے۔ حمزہ بن عمر اور عمرو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اپنے اندر حالت سفر میں روزہ رکھنے کی قوت پاتا ہوں، اگر میں سفر میں روزہ رکھوں تو کیا مجھ پر گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے، جو اسے لے لے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور جو روزہ رکھنا چاہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بخاری کی روایت میں یوں ہے، اگر تم چاہو تو روزہ رکھو اور چاہو تو افطار کرو، یعنی چاہو تو روزہ نہ رکھو۔ ایک روایت میں یوں ہے، تمہارے لیے جو بھی آسان ہو کرو۔ سوال نمبر 26، کیا مسافر روانگی سے پہلے کچھ کھا پی سکتا ہے؟ محمد بن کعب فرماتے ہیں، میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ماہ رمضان میں آیا، وہ سفر میں جا رہے تھے، ان کی سواری بھی تیار تھی، انہوں نے سفر کے کپڑے پہنے، کھانا منگوایا اور کھایا۔ میں نے پوچھا، کیا یہ سنت ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں یہ سنت ہے، پھر وہ سفر کے لیے سوار ہو گئے۔ سوال نمبر 27، کیا مسافر کسی عذر کے سبب روزہ توڑ سکتا ہے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فتح مکہ کے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے میں مکہ روانہ ہوئے۔ جب آپ قرہ الغمیم پہنچے تو آپ نے روزہ رکھا اور لوگوں نے بھی روزہ رکھا۔ پھر آپ کو یہ بات پہنچی کہ روزہ رکھنے سے لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ نے عصر کے بعد ایک برتن میں پانی منگوا کر سب کے سامنے اسے پیا۔ اس پر بعض لوگوں نے اپنا روزہ توڑ دیا، لیکن بعض اب بھی روزے سے ہی رہے۔ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی کہ بعض لوگ اب بھی روزے سے ہیں، تو آپ نے فرمایا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ سوال نمبر 28، نہایت عمر رسیدہ شخص یا دائمی مریض کے روزے کا کیا حکم ہے؟ عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یوں پڑھتے سنا، اور وہ لوگ جنہیں روزہ رکھنے میں سخت مشقت ہوتی ہے، وہ ایک مسکین کو بطور فدیہ کھانا کھلائیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ اس عمر رسیدہ مرد و عورت کے بارے میں ہے جو روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے، یہ دونوں ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ سوال نمبر 29، کیا ایک ساتھ تمام روزوں کا فدیہ دے سکتے ہیں؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ 1 سال روزہ رکھنے سے معذور ہو گئے تو انہوں نے ایک برتن میں سرید بنوایا اور 30 مسکینوں کو دعوت دی اور انہیں بھر پیٹ کھلا دیا۔ سوال نمبر 30، مریض کے روزے کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ اپنے ان چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں پوری کر لے، اور جن لوگوں کو اس میں یعنی روزے میں شدید مشقت ہوتی ہے تو ان پر ایک مسکین کا کھانا کھلانا بطور فدیہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے اس فرمان کے متعلق فرماتے ہیں، یتیقونا سے مراد جو اس سے پہلے تکلیف محسوس کرتے ہیں، ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ 1 سے زائد مسکین کو کھلانا، یہ منسوخ نہیں، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تم روزہ کھو، یہ تمہارے لیے
زیادہ اچھا ہے۔ اس میں رخصت صرف اس کو ہے جو روزہ رکھنے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، وہ مریض ہے جسے مرض سے شفا کی امید نہ ہو۔ سوال نمبر 31، حاملہ کے لیے اگر روزے میں ضرر کا اندیشہ ہو تو کیا کریں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر رمضان میں روزے کی وجہ سے حاملہ کو، اپنے لیے اور دودھ پلانے والی عورت کو بچے پر خطرہ محسوس ہو تو وہ روزہ نہ رکھے اور ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلائے، مزید یہ کہ وہ روزے کی قضا بھی نہ کرے۔ سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ولد باندی جس سے اولاد ہو سے کہا، جو حاملہ یا مرضیہ دودھ پیتے بچے والی تھی، تم ان لوگوں میں سے ہو جو روزے کی قوت نہیں رکھتے، تم پر روزے کا بدلہ فدیہ ہے، قضا نہیں۔ سوال نمبر 32، کیا روزے کی قضا لگاتار کرنا ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو اتنے دن گن کر بعد میں روزہ رکھ لے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے اس فرمان سے مطابق روزے کی قضا لگاتار کرنا ضروری نہیں۔